اور خاص کر کے اشرف صاحب یہ پوچھنا ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو مخصوص نشستوں کی لڑائی ہے اب یہ آگے بڑھ گئی ہے اور الیکشن کمیشن جو ہے اس نے بھی اب خط لکھ دیا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب اس کے اوپر جو ہے وہ سپریم کورٹ کا سے جو پوچھا گیا سوال ہے وہ یہ درست ہے کہ کیا وہ اس پہ عمل کریں یا ایکٹ آف پارلیمنٹ پہ عمل کریں؟ یہ سوال تسلی بخش، اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ ویری پرٹیننٹ کویسچن، اور یہ سوال ہی کی وجہ سے اتنی یہ جو نیا قانون آ گیا اور یہ جو ججمنٹ آیا، جب اس کے اندر یہ سارا کانفلکٹ آ رہا ہے تو اس کانفلکٹ کو ریزالو تو کرنا ہے، بٹ یہ چٹھی لکھنا اور یہ پوچھنا کہ کیا اس پہ عمل کریں یا آپ کے پہ عمل کریں، یہ شاید کوئی اتنا مناسب نہیں ہے۔ بس اتنا کہہ دینا شاید کافی تھا کہ جی یہ لا آ گیا ہوا ہے، وی آر bound by this law and this law has retrospective effect. تو this is what it is. یہ ہماری مجبوری، پھر کورٹ کو دیکھتے وہ کیا کرتی ہے، کیونکہ as long as the law is there it has to be followed and this law after the judgment. تو آپ کے خیال میں جو سوال پوچھا گیا ہے وہ نہیں پوچھا جانا چاہیے تھا، کیا یہ ایک نئی ونڈو کھول دے گا سپریم کورٹ کے لیے کہ وہ یہ فیصلہ کر دے کوئی نیا قانون بھی بن سکتا ہے اس کی صورت میں؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے انٹرپریٹیشن کے لبادے میں قوانین بھی بنتے ہیں، تو کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ ختم تو وہ شاید نہیں کر سکیں گے اس طرح، کیونکہ ختم کرنے کے لیے جوڈیشل سائڈ پہ ان کو، اور یہ اس کے لیے ضروری ہے کیونکہ یہ کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن کی بات ہے، تو اٹارنی جنرل کو تو لازمی طور پہ ان کو دینا پڑے گا نوٹس، اور چونکہ یہ فیڈرل لا ہے تو فیڈریشن کو بھی دینا پڑے گا، تو یہ ایک نیا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ تو یہ مخصوص نشستوں کا جو معاملہ اس طرح سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ پھر ایک دفعہ لٹک جائے گا، پوائنٹ زیرو کے اوپر یہ معاملہ آ جائے گا، کیونکہ جہاں سے بات شروع ہوئی ہے وہیں پہ ختم ہوگی؟ نتیجہ کیا نکلے گا اس کا؟ یہ جو سارا سلسلہ ہے، یہ اس کا اگر کوئی اس میں کسی کی غلطی ہے اور کوئی اس جرم کہوں گا یا جو بھی ہے اس کا مرتکب ہوتا ہے، وہ پی ٹی آئی ہے، کہ پی ٹی آئی والوں نے بالکل ناقص اندیشی کی اور انہوں نے اس کو سارے معاملے کو اتنا لائٹلی لیا اور سنی اتحاد کے یہ ساتھ جوائن کر لیا۔ اس سے پہلے انہوں نے تحریک انصاف بلے والی کے ساتھ چلے گئے، سو اٹ واز ناٹ اے ویل تھاٹ آؤٹ۔ یہ کنفیوژن اس وجہ سے پیدا ہوئی ہے، کنفیوژن کورٹ نے نہیں کی۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ بہت ساری ریویو پٹیشنز آلریڈی وہاں پہ موجود ہیں، تو اب ظاہر ہے اس کے اوپر جب یہ 70 صفحے کا جو فیصلہ ہے کہا جا رہا ہے اس کے اوپر بھی بہت سارے اعتراضات ہیں، تو کیا اس کے نتیجے میں کوئی حکومت کو ریلیف مل سکتا ہے، کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، یا آپ کو لگتا ہے ایسا نہیں ہوگا؟ دیکھیے حکومت کو جو فرق نہیں پڑتا، اور اس میں پی ایم ایل این اور باقی لوگ جو اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن میرے نزدیک جو ہے نا، جن لوگوں کو ان سیٹ کیا گیا یا جو یہ سیٹیں کلیم کر رہے ہیں، رائیول کینڈیڈیٹس جو ہیں ان کے، دیکھیے یہ تو آئی نہیں سیٹ کلیم کرنے کے لیے، بٹ جن کو آپ نے ان سیٹ کر دیا ان کو تو آپ نے سنا ہی نہیں ہے نا، تو ان کو سننے آپ نے فیصلے کیسے کر دیا؟ کیا یہ معصوم نہیں ہے؟ اگر ایگزیکٹو کسی کو سنے بغیر فیصلہ کر دے تو کیا آپ اس کے ساتھ کوئی نیکی کرتے؟ نہیں کرتے۔ ہم بجائے اس کے کہ ہم پاورٹی ایلیویشن کی بات کریں، ہم کورٹس میں پینڈنسی کو کم کرنے کی بات کریں، 770 اسامیاں خالی پنجاب میں ان کو پور کرنے کی بات کریں، 141 اسامیاں خالی ہیں سندھ میں ان کو پور کریں، 46 کے قریب بلوچستان میں خالی ہیں، 121 کے قریب جو خالی ہیں کے پی کے میں، 28 یا 30 خالی ہیں اسلام آباد میں، ان کے متعلق ہم باتیں نہیں کرتے۔ اور یہ بھی مجھے یہ افسوس ہوتا ہے جب میں ان سپریم کورٹ کے یا ہائی کورٹ کے ججز کی بات سنتا ہوں، وہ بھی ان کی کوئی بات نہیں کرتے۔ کیا وہ پارٹ اینڈ پارسل آف یور سسٹم نہیں؟ اشرف صاحب پھر آپ کو ریویو میں کیا امکانات نظر آتے ہیں، کیونکہ اب یہ معاملہ ریویو میں ہے، کیا امکانات ہیں؟ ریویو بالکل، دس از اے کیس
which requires a fresh look. اچھا تو 63A کے حوالے سے بھی فرما دیجئے گا کہ کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ یہ 63A کا بھی ریویو لگ گیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اس میں سے بھی ایک ونڈو نکل سکتی ہے جو کہ ووٹ کے معاملے کے اوپر سیٹل کر سکتی ہے جس کو پہلے ری رائٹ کرنے کے بارے میں کہا گیا تھا. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی روم ملے گا 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے اس معاملے کے اوپر؟ دیکھیے میں بتاؤں آپ کو، جب 63A کا فیصلہ آیا اس وقت بھی آئی ایم آن ریکارڈ ٹو ہیو سیڈ کہ دیکھیے اس سے آئین کو ری رائٹ کر دیا گیا ہے، اور میرے آرگیومنٹس جو ہیں وہ ان دو ججز نے جنہوں نے اختلافی نوٹ لکھا انہوں نے ان کو سارے کو اسی کے اوپر وہ سارا تھا، اور ظاہر ہے ان کی اپنی ان پٹ بہت ساری تھی اور بڑا اچھا انہوں نے کنسائز اور پتھی فیصلہ ہے. وہ ایک ایسی اختراع کی گئی کہ آپ آئین کی ان شکوں پہ چلے گئے جو کہ پرانی تھی. سو جب آپ ایک آئین میں تبدیلی لاتے ہیں تو آپ پرانی آئین کی جو چیزیں ہیں اٹھا کے ان کو اپنی ججمنٹ کا حصہ نہیں بناتے ہیں. دیٹ از ناٹ پرمیسیبل. لیکن وہ کیا انہوں نے، اور انفارچونیٹلی آپ دیکھیں کہ 2 برس گزر گئے، اس کا ریویو بھی نہیں سنا گیا. This I find again very very strange کہ ایک طرف تو یہ بات ہوتی ہے کہ یہ کیسز فٹافٹ لگائے جاتے ہیں اور باقی سب کیسز کو بالائے طاق رکھ دیا جاتا ہے، لیکن یہ معاملہ جو ہے جس سے ہماری ساری کی ساری جو جورسپروڈنس ہے وہ ہل کے رہ گئی، اس کو نہیں سنا گیا. That seriously requires re-hearing, I tell you, کہ اس کے اندر جو کچھ بھی معاملہ ہے اس کو ریوزٹ کرنا ضروری ہے. اور اس کی پھر یہ کڑی ہے، یہ دوسرا اس میں آپ دیکھیے کہ ایک آئین نے اور قانون نے ٹائم لائنز دی ہوئی. کیا آپ لیگل فکشن کے لیے، اور وہ لیگل فکشن تو لیجسلیچر کر سکتا ہے، کیا آپ ججمنٹ کے ذریعے کلاک کو ریورس کر سکتے ہیں؟ آئی ڈیئر سے نو، ایسا نہیں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہاں کر کیا سکتے تھے؟ کرنا اگر ضرور کچھ کرنا تھا تو کہتے کہ ہماری یہ آبزرویشنز ہیں، یہ ہماری چیزیں ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اس سارے معاملے کو دوبارہ دیکھے. بیکاز یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام ہے. دیکھیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف آپ ریٹ کے لیے جاتے ہیں نا، ریٹ جو ہے وہ اپیل نہیں ہے، وہ ہے جوڈیشل ریویو آف ایڈمنسٹریٹو ایکشن. ایک بنیادی سا فرق ہے. لیکن کیا کیا آپ نے؟ وہ سارا کا سارا اپنے اوپر لے لیا، اور اس سے آپ دیکھیں کرٹیسزم بے شمار ہے. کوئی بھی اس ججمنٹ سے ان کے اپنے ججز نہیں ہیں جنہوں نے ان سے اتفاق کیا. انہوں نے بھی کہا کہ یہ جو ہے نا 187 والی جورسڈکشن یہ ایک لمیٹڈ جورسڈکشن ہے، اور اس کے اوپر بے شمار سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ ہم قانون اور پروسیجر کے دائرے سے باہر نہیں جا سکتے. پھر خود اس ججمنٹ میں یہ کہا انہوں نے، بصد احترام کہہ رہا ہوں، ٹھیک یہ کہا انہوں نے کہ یہ آرڈنری